اسلام آباد میں اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ابھی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہر سال ایک دن منایا جائے گا جس میں توہین رسالت کے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ یکجا ہو کر بات کرے گی۔ یہ تھا پاکستان جس وقت پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت ایک رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے۔ اس رجیم چینج آپریشن کے اندر جس طریقے سے یہاں بالکل قریب ہی ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے بہت دور نہیں ہے، جہاں سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی منڈی لگائی جاتی ہے، پوری قوم دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے کے اوپر عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا۔ صرف ہم نہیں، قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی، یہاں پر ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، باہر سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں۔ جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہے؟ اس اسمبلی میں، جس اسمبلی کے ذریعے یہ قومی اسمبلی، کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسمبلی کے اندر، تو کیا ہم اس قومی اسمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے؟ اور پارٹی میں بڑی اور 2 دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی، تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ 123 ممبران نے استعفیٰ دیا۔ اسپیکر نے، اس ایکٹنگ اسپیکر جو اس وقت تھے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، انہوں نے نوٹیفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے، اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے۔ ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی۔ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے؟ یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے، یہ کر کون رہا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ان کا کیا کہیں۔ وہاں پر بات ہوتی ہے، پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے، اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے، اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اور 2-3 لوگ جو ہیں، خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ وہ بات یہ کر رہے ہیں، اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں۔ اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے، نام بنا لیے ہیں، ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے، اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے۔ کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پس پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے، قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے، اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے۔ اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے، خاص طور پہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا، جو ان کی سوچ سے باہر تھا، جس طریقے سے کراچی میں NA 245 میں ساری PDM مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے تحریک انصاف نے ووٹ لیا، جس طریقے سے سوات کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی، تحریک انصاف کی سیٹ نہیں تھی، خالی ہوئی ANP کی سیٹ تھی، سب نے مل کے الیکشن لڑا، وہ الیکشن تحریک انصاف سے نے جیتا۔ تو یہ خوف زدہ ہیں، یہ خوف زدہ ہیں ان 123 الیکشن کو کرانے سے، کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں، لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے۔ یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، 25 ستمبر کو الیکشن تھا، اس سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا۔ وہ اللہ کے بندو، پشاور میں کون سا سیلاب تھا؟ ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا؟ فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا؟ کراچی میں کون سا سیلاب تھا؟ کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دی ہے۔ اب آج کل، پہلے کراچی کے 2 دن رہ گئے تھے صرف الیکشن میں، انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بارشیں ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود کھڑا ہوا صبح جلسہ کر رہا تھا، کراچی میں بارش ہو رہی تھی، اوپر شاید علی محمد خان بھی وہیں تھا، مراد سعید بھی وہاں تھا، آپ بھی وہاں پہ تھے۔ اس کے اندر انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا۔ اب کراچی سے نئی خبریں آ رہی ہیں، وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے، مقامی حکومت کا الیکشن، پھر اس کو ملتوی کیا جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے۔ او بھائی، پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے، جس طریقے سے تم جعلی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر، ورکر کے اوپر، پولیس تو تمہارے پاس کام پڑنی ہے۔ وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے، کیونکہ باقی تو بے وقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو یہ
अच्छा, फिर हमारी नहीं, उसकी ऑडियो क्लियर नहीं आती, वो उसके कैमरा में बिल्कुल क्लियर नहीं आती। अच्छा, वो मैं बता दूंगा वो क्या कहा है। सो ये बैकग्राउंड है जिसकी तनाजुर में ये ऑडियो लीक आई। अब हमने इनकी ये जो अब वाज़े सबूत हमारे सामने आ गए हैं कि ये कानूनी रास्ता नहीं इख्तियार किया गया, ये सियासी साजिश के तहत ये काम करवाया जा रहा है, और इसलिए हमने ये फैसला किया है। ये मेरे साथ तमाम मेरे साथी जो बैठे हैं, ये हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमारी नज़र में एक्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं मेरी तरह, और हम लोग इसके बाद जाएंगे ये लोग, और कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की जा रही है कि ये जो सियासत पे मबनी फैसला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी करके जो फैसला किया गया है, इसको कलअदम करार दिया जाए और तमाम 123 इस्तीफों को एक तरीके से ट्रीट किया जाए। जो प्रोसीजर इन लोग के लिए इस्तेमाल हुआ है वही मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरा वो कहते हैं इस्तीफा ठीक नहीं है, इनका कहते हैं ठीक है। सो ये जाहिर है बिल्कुल वाज़े तौर पे कानूनी तौर पे भी ये गलत बात है। इसीलिए हमने कानून का रास्ता लेने का फैसला किया है, और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जाकर ये जमा करा दी जाएगी हमारी पिटीशन जो है हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद हमारी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसके ऊपर जल्द फैसला कर लेगा। बिल्कुल क्लियर नहीं आती है। हाँ, कह रही जी एहसन इकबाल साहब मेरे प्लानिंग मिनिस्टर काउंटर पार्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। वैसे मियाँ शहबाज शरीफ, आपने अच्छा याद दिला दिया यार, आपने अच्छी नहीं की अपने 2 वजीरों के साथ सारी कौम के सामने बेइज्जती करके रख दिया आपने। जी अच्छा, पहली बात तो ये कि देखें वहाँ पर फैसले होते हैं अददी अक्सरियत से। वहाँ पे जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, उसकी वोट की बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाता है। अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद में असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था पूरी कौम देखती है, लोगों का वोट खरीदा गया। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कहा कि अंदरूनी साजिश नजर आती है। हुकूमत ये भी नहीं पूछती कि ये टेप कौन कर रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।